السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے اور اس مہینے میں کتنی روزہ رکھنا ہے اور کس ترتیب سے رکھنا ہے اور کب سے کب تک رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح بھی عرض کروں گا کہ کوئی اگر شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے تو کیا اجازت لینا کسی سے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اگر لینا ہے تو کن سے لینا پڑے گا۔ تمام تفصیلات شوال کے روزہ رکھنے کے ریلیٹو فضائل سے لے کر تمام طریقے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو حضرات اس بے باک نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے اس بے باک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن جزا۔ دیکھیے، ہم اور آپ رمضان مبارک روزہ رکھنے کے بعد بے فکر نہ ہو جائے، مطلب فکر مند نہ ہو جائے کہ بس روزہ ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی تک بہت ایسے روزے باقی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی شامل ہے اور اس میں بے تحاشا ثواب دیا گیا ہے، مطلب بے تحاشا ثواب۔ اگر ہم اور آپ رکھیں گے روزے کو رمضان کے روزے کے علاوہ تو ہمیں بہت سارے ثواب سے ہم کیا کر سکتے ہیں، مالا مال ہو سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر رمضان مبارک کا جو فضائل ہیں، رمضان مبارک کے روزے کے فضائل اس مہینے کے فضائل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ رمضان مبارک کی جو فضائل انلمیٹڈ ہے، ہائی لیول ہے۔ کیونکہ اگر انسان رمضان کے ایک روزہ نہیں رکھتا، چھوڑ دیتا ہے اور اس نے ایک روزے کو مکمل کرنے کے لیے مکمل زندگی رکھتا ہے، قیامت کو صبح تک رکھتا ہے، قسم خدا کو ایک رمضان مبارک روزے کے بالمقابل نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سبحان، اتنی فضل رمضان مبارک روزے کی۔ تو جو حضرات رکھ چکے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے روزے کو، ہم سب روزے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو رمضان مبارک روزہ ہم رکھ چکے ہیں، اس کے بعد بہت ایسے روزے ہیں جو ہمیں آپ کو رکھنی چاہیے، بہت فائدہ ہے۔ ان روزے میں سے ایک روزہ ہے جو ایک کیا ہے، شوال کا روزہ ہے۔ وہ شوال کا روزہ کتنے ہیں اور کس طرح ہے، رکھنا کیسا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ رمضان مبارک کے بعد رمضان کا روزہ کیا ہے، فرض ہے۔ اس کے بعد جتنے روزے ہیں وہ فرض نہیں ہوں گے بلکہ وہ کیا واجب ہو سکتے ہیں، نفل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ شوال کا روزہ جو ہے، شوال کا مہینے کا روزہ ہے، یہ نفل روزہ ہے۔ کیا روزہ ہے؟ نفل روزہ ہے۔ روزے کا تین کوالٹی ہے، ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت یا نفل ہے۔ فرض ہے رمضان مبارک کا روزہ فرض ہے۔ نمبر دو واجب روزہ ہے، وہ کون سی روزہ ہے؟ واجب سے کہ نظر مان لیا روزہ ہے یا روزہ توڑ دیے ہیں پھر اس کو روکنا، آپ کے ذمہ روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا، یہ واجب روزہ ہے۔ نفل یا سنت روزہ ہے جیسے کہ شوال کے مہینے کا روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ مہینے میں کیا 3 دن روزہ رکھتے ہیں، ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے ہیں، پیر کی دن یا جمعرات روزہ رکھتے ہیں، اسے جمعرات جمعہ یا جمعہ سنجھ روزہ رکھتے ہیں، یا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، یا محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یا اور دیگر کوئی روزہ رکھتے ہیں جو نفل روزہ ہے۔ تو یہ جو شوال کے مہینے روزہ ہے، یہ روزہ کیا ہے، نفل روزہ ہے۔ شوال کے مہینے روزہ نفل روزہ ہے۔ اگر کوئی اس روزہ کا رکھتے ہیں تو بے تحاشا ثواب پائیں گا۔ اگر کوئی نہیں رکھتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی گینڈ پوائنٹ پر کوئی پستول مار کے آپ کو رکھنے کے بارے میں نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ نفل روزہ ہے، رکھے بہت ثواب، نہ رکھے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن میرا آپ سے گزارش ہے کہ شوال کے مہینے کے چند روزہ رکھ لیجئے، تو آپ کیا کیجئے گا، مکمل سال روزہ رکھنے آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص رمضان مبارک روزہ رکھتا ہے اس کے بعد شوال مہینے کے 6 روزہ رکھتا ہے، کتنا روزہ؟ 6 روزہ رکھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص مکمل سال روزہ رکھنے کو کیا ہے، ثواب ملے گا۔ یعنی ایسا ہو گیا کہ رمضان کا 30 روزہ رکھ لیا یا 29 روزہ رکھ لیا، اس کے بعد ماہ شوال یعنی جس دن ہم اور آپ عید الفطر کا نماز پڑھے ہیں وہ فرسٹ تاریخ ہے، پہلی تاریخ ہے شوال کے مہینے کا، اب 30 دن ہو یا 29 دن کا ہو، اس مہینے میں شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھ لیتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی انسان مکمل سال روزہ رکھے گا جو ثواب ملے گا اس کو، یہ صرف 36 روزہ، 30 روزہ رمضان کا، 6 روزہ شوال کو رکھ لے گا تو مکمل سال روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حساب کیسے؟ کیلکولیٹر ہے۔ اس سے پہلے میں حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ان ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انه حدثه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جس کا راوی ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص رمضان مبارک روزہ رکھا پھر شوال مہینے کے 6 روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسے کہ مکمل سال سے کیا کہ روزہ رکھا ہے، یعنی مکمل سال روزہ کے ساتھ گزارا ہے۔ یعنی اس خلاصہ کلام یہی ہے کہ رمضان کو روزہ رکھا اور شوال کے 6 روزہ رکھ لیا، مکمل سال روزہ رکھنے جو اجر ملتا اس 36 روزے میں کیا ان کو ہی ثواب ملے گا، وہ اجر ملے گا۔ اب رہی بات کہ رمضان کے بعد جو شوال کا روزہ ہے کب سے کب تک رکھنا ہے، ترتیب میں بتا دیا کہ 6 روزہ رکھنا ہے آپ کو۔ اب یہ 6 روزے میں آپ کو کنٹینیو رکھنا ہے یا کچھ وقفہ رکھنا ہے؟ تو یاد رکھیے رمضان مبارک کے بعد جو شوال کا مہینہ ہے، جو آج میں ویڈیو بنا شوال کے متعلق میں، شوال کے مہینے کے 6 روزہ ہے، 6 روزہ میں کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے، آپ کو جس طرح مناسب ہو، جس طرح بہتر لگے، آپ چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں کہ میں شوال کے 8 تاریخ 9 تاریخ 10 تاریخ 3 دن روزہ رکھوں گا، اس کے بعد 2 دن 3 دن کے بعد پھر میں کیا روزہ رکھوں گا، اس کے بعد 1 2 دن 2 دن کے بعد پھر روزہ رکھوں گا، یعنی گیپ کر روزہ رکھیے گا 6 مکمل، پھر بھی درست ہے۔ آپ چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں مکمل کنٹینیو میں 6 روزہ رکھوں گا، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ شوال کے جو 10 کر کے ہے، پہلے 10 تاریخ کو میں 3 روزہ، اس کے بعد پھر 10 سے لے کر 20 کے درمیان میں 3 روزہ، پھر اس کے بعد 20 سے لے کر 30 کے درمیان 3 روزہ رکھوں گا، وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں کہ ہم پیر جمعرات، شوال مہینے کا پیر جمعرات اور پھر اور 1 دن ملا دیں گے جمعہ، 3 دن ہم روزہ رکھیں گے پہلے ہفتے میں، پھر دوسرے ہفتے میں 3 دن، پھر تیسرے ہفتے میں 3 دن، پھر مانا 3 دن کے 6 روزہ رکھیے گا، پھر بھی آپ بالکل رکھ سکتی ہیں۔ یعنی ترتیب کوئی ضروری نہیں، آپ کو جیسے مناسب لگے، جیسے بہتر لگے، آپ بالکل روزہ رکھ سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو شخص رمضان مبارک روزہ رکھ لیے اس کے بعد شوال مہینے کا 6 روزہ رکھیے گا، تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص کیا ہے مکمل سال روزہ رکھنے کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہر ابن عالم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ یہ 10 گنا ہے، 10 گنا مطلب کیا؟ جیسے 10 گنا ہے، ہم اور آپ کیا رمضان کا 30 روزہ رکھیں، اس کے بعد 6 روزہ، مکمل کتنا ہوا؟ 36 روزہ، 36 انٹو 10 کتنا ہوگا؟ 360 روزہ، 360 روزہ چاند کے تاریخ کے اعتبار سے مکمل سال ہوتا ہے۔ اس حدیث کے کیلکولیٹ وجہ سے حضور نے فرمایا اس 36 روزہ کوئی رکھ لیتا ہے تو مکمل سال روزہ رکھنے کو ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت ہو گیا۔ ترتیب و طریقہ یہ ہے کہ یہ روزہ نفل روزہ ہے، واجب فرض نہیں ہے، اگر آپ رکھنا چاہتی ہیں رکھ سکتی ہے، لیکن شوہر اگر حاضر ہے اجازت لے لے۔ اگر اجازت کے بغیر روزہ رکھیے گا، شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھیے گا، روزہ ہوگا یا نہیں اس کے مستقل ویڈیو ہیں نیچے ڈسکرپشن ڈال دیں، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا۔ دوسرا نمبر ہے کہ اس روزے کے ترتیب کچھ نہیں ہے، آپ جس طریقے سے رکھنا چاہے رکھ سکتی ہیں۔ آپ کنٹینیو 6 روزہ رکھنا چاہتے شوال کے مہینے میں بالکل رکھ سکتی ہیں، ہر ہفتے میں 2 دن 3 دن رکھنا چاہیں رکھ سکتی ہیں۔ اس ہفتے میں 3 دن، اگلا ہفتے 3 دن، 6 روزہ ہو گیا۔ اس ہفتے میں 2 دن، دوسرے ہفتے میں 2 دن، اس کے بعد تیسرے ہفتے میں 2 دن، 6 روزہ مکمل ہو گیا۔ یہ جو 6 روزہ شوال کا ہے، شوال کے مہینے میں مکمل کرنا ہے، شوال کے بعد اگر رکھیے گا تو نفل ہوگا۔ یہ فضائل جو سال بھر کا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ امید کرتا ہے مسئلہ کلیئر کر دیا ہوں، نہ سمجھ نمبر دیا ہوں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ ان تمام مسئلے کو مزید آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 369 پر، مسلم شریف حدیث نمبر 2758 پر، ترمذی شریف حدیث نمبر 759 پر، کتاب النوازل ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2433 موجود ہے۔ فتوی عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ 194 پر موجود ہے۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔